جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، دولت پرستی، مادہ پرستی، یہ ہر ایک کے اندر ملی ہوئی ہے، رگوں کے اندر، دلوں کی گہرائیوں میں اتری ہوئی۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، پیران حرم جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آستین میں ید بیضا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے آستین میں سے ہاتھ نکلتا تھا تو وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا، دبکتا ہوا سورج، وہ نہیں، بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ یہ فلسفہ کہ مسلمان کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ سینکڑوں ہزاروں سال سے مسلمان اس علاقے میں رہتے چلے آئے تھے، ہماری لاکھوں مسجدیں، قبرستان، مزارات، ہمارے مدرسے، ہماری تحریکات سب اس علاقے سے وابستہ اور پورے اس بر صغیر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس بڑے علاقے سے مسلمان کو اٹھا کر چھوٹے علاقے میں لے جانا یہ بنیادی طور پر غلط تھا۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ حسین احمد مدنی کہنے لگا قوم وطن سے بنتی ہے، اقبال بولے کہنے لگا آج ہم ہنوز نداند رموز دین ورنہ سے دیوبند حسین احمد ہی چے بولا جبیز سرود پر سرے منبر کے ملت از وطن است چے بے خبر سے مقام محمد عربیز۔ قوم وطن سے بنتی ہے، تجھے رسول اللہ کا دین پتہ ہی نہیں ہے۔ بلال از حق، صہیب از روم، سلمان از فارس، فولاد از مکہ ہی چے بولا جبیز۔ کہنے لگا جب قوم وطن سے بنتی تو بلال حبشے سے آیا، سلمان فارس سے آیا، صہیب روم سے آ کر ابو بکر عمر کے بھائی بن گئے، ابو جہل و ابو لہب مکے رہتے ہوئے کیوں بیگانہ رہا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ Prophet ﷺ said, my ummah is like the rain. I don't know which shower is better, the first or the last. And so we are preparing for a last shower of rain, which will have a last shower of scholarly rain in it. And I am saying to you, at the age of almost 80 by the sun, 82 by the moon, having traveled extensively all over the world, interacted with scholars of Islam around the world, I know the state of the Ummah today, and I have come to the conclusion that the most favorable, most fertile soil for that shower of last scholarly is here in Pakistan. You may differ with me. پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں کہیں اگر واقعتاً عہد حاضر کی مثالی اسلامی ریاست کے قیام کا کوئی امکان ہے تو صرف اور صرف اور صرف پاکستان میں۔ اب بھی یہ کہیں نہ کہیں سے شروع ہوگا، اور شواہد یہ ہیں، آیات الہیہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہی خطہ ارضی ہے جہاں ایجاز۔ وہ کیا ہے شواہد؟ نمبر 1، پچھلے 400 برس کی تاریخ گواہ ہے مجددین امت اسی خطے میں پیدا ہوئے۔ پھر 14ویں صدی میں جتنی عظیم شخصیات یہاں پیدا ہوئی پوری دنیا میں نہیں۔ علامہ اقبال جیسا مفکر پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا، فکر اسلامی کی تجدید کرنے والا، مولانا مودودی جیسا داعی اور تحریک اٹھانے والا۔ 11ویں صدی ہجری سے لے کر اور 14ویں صدی ہجری تک تمام تجدیدی کارنامے اسی جگہ۔ یہ تو ہم پر ٹھوسا ہے، forced upon us, but by whom? By Allah Almighty۔ کیوں؟ ہم نے کہا تھا ہمیں اسلام اس لیے چاہیے، ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے، ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دکھا دیں، ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر دیں دنیا کے سامنے۔ یہ ہے نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے۔ ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔